بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، عورتیں 5 چیزوں کی دیوانی ہوتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میری بیوی کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، وہ پوشاک ریشم کی پہنتی ہے، یعنی کہ کپڑے غلام بہت زیادہ ہیں اور کنیزیں بھی ہیں ان کا کام کرنے کے لیے، لیکن میری بیوی مجھ سے ناراض رہتی ہے اور کہتی ہے تم نے مجھے کیا دیا ہے، یا امیر المومنین میں کیا کروں؟ وہ کیا چاہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان عورتوں کی بھوک کے آگے ہیرے موتی جواہرات کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ عورتیں 5 چیزوں کی بہت دیوانی ہوتی ہیں اور یہ دیوانگی بڑھتی رہتی ہے۔ آپ ان عورتوں کی اس بھوک کے بارے میں جان کر حیران بلکہ پریشان ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کر کے اشارہ فرمایا کہ عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی گئی مٹی سے نہیں کی، بلکہ مرد کی کوکھ سے ہی عورت کو تخلیق کیا۔ اس لیے عورت کی تقدس اور پردہ داری کا یہ عالم ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کو پوشیدہ رکھا۔ عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا، جس کی وہ بیوی کہلائی، اور وہ ٹیڑھی پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے بات خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے پسلی ایک ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ وقت آنے پر عورت ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کن 5 چیزوں کی دیوانی ہے۔ نمبر 1، سجنا سورنا۔ بناؤ سنگھار کے بغیر ایک عورت ادھوری مانی جاتی ہے، مگر عورتوں کا بناؤ سنگھار صرف ان کے خاوند کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسی عورت اللہ رب العزت کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، عورتوں کا سنگار اور خوبصورتی بڑھانے کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت کو بھی بڑھانا ضروری ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، عورت کی سجنے سورنے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔ نمبر 2، مال و دولت اور لمبی عمر۔ عورتوں میں مال و دولت اور لمبی عمر پانے کی چاہت کبھی کم نہیں ہوتی۔ ویسے تو لمبے عرصے تک جینے کی چاہت ہر انسان میں ہوتی ہے، مگر یہ عورتوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرپوک اور کمزور ہوتی ہیں۔ عورتوں کی یہ دیوانگی کبھی کم نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کھانے پینے کا حد سے زیادہ شوق۔ عورتیں کھانے پینے کی دیوانگی کی حد تک رسیا ہوتی ہیں۔ شاید آپ کو سننے میں یہ بات عجیب لگے، مگر یہی حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ڈبل بھوک لگتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 4، شرم اور لحاظ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شرم و حیا عورت کا گہنا ہوتا ہے۔ عورتوں میں لحاظ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس معاملے میں بہت سوچ و بچار کرتی ہے کہ اس کام کا گھر والوں پر کیا اثر ہوگا، اور عورت اس بات کا دیوانگی کی حد تک خیال رکھتی ہے۔ نمبر 5، ہم بستری کی خواہش۔ عورتوں میں ہم بستری کی چاہت مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورتیں اپنی قدرتی شرم و حیا کی وجہ سے اپنے اندر پیدا ہونے والی اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ عورتوں کی اس چاہت اور دیوانگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، عورتیں ان 5 چیزوں کی دیوانگی کی حد تک بھوکی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے جتنی مرضی اسے یہ چیزیں دے دیں، اس کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کو دین اسلام کی باتیں سمجھا رہی تھیں، اور ایک عورت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا؟ کن عورتوں کے گھر اللہ رب العزت کبھی آباد نہیں فرماتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اے عورت سن، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 عورتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کو اپنا فرض نہیں مانتی اور شوہر کو دکھ پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتی، شوہر کے حقوق ادا کرنے میں ناکام رہتی ہے، ایسی عورت کا گھر اللہ رب العزت اجاڑ دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جو عورت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دیتی، اور ایسی عورتوں کا گھر اللہ پاک ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی۔ جنت میں ہر انسان اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کا طلبگار ہوگا، مگر پردہ دار عورت کا دیدار خود اللہ پاک کرنا چاہے گا۔ اس لیے جو عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ نمبر 3، بے حیا عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تیسری عورت وہ ہوگی جو کہ دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گی۔ اللہ پاک ایسی عورت کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور ایسی عورت کا گھر برباد ہونا پکا ہے۔ یہ تینوں عورتیں ایسی ہیں جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں برباد رہتی ہیں۔ اس لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لو۔ ایک شادی شدہ عورت کو صرف اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنی چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور دین اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے مال و دولت، کاروبار اور رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کا رزق، دولت، شہرت، عزت عورت کے نصیب سے رکھا ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق میں سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ کچھ شوہر ایسا کرتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، اور کچھ شوہر بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مذاق میں گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں برباد کر دیتی ہے، ہمارے رزق میں کمی لاتی ہے۔ ایک گالی ہمارے قبر میں ایک بچھو پیدا کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور گالم گلوچ کرنے والا انسان ہمیشہ مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہے۔ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، کیونکہ یہ زبان ہی ہے جو کہ آپ کو جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے اور جہنم میں بھی۔ یہی زبان ہے جو کہ آپ کا مقدر سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔